الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج 24 رمضان المبارک ہمارے سر پر اپنی رحمتیں برکتیں لٹا رہا ہے اور اس کا اختتامی گھڑیاں ہیں۔ آج ہم مومن کی موت کے بارے میں پڑھیں گے۔ کل کے بارے میں والدین کا ادب و احترام چل رہا تھا پیچھے 2 دن سے۔ آج ہم مومن کی موت اس بارے میں پڑھیں گے، وہ کس طرح ہونی چاہیے اور مومن ہوتا کون ہے۔ اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے سورہ ملک کے اندر کہ منزہ و برتر ہے وہ جس کے قبضہ ہاتھ میں سب جہانوں کی بادشاہی ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، جس نے پیدا کیا ہے موت اور زندگی کو تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے۔ اس آیت کریمہ سے واضح ہوا کہ موت و حیات کا پیدا فرمانے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ ہر چیز اس کے حکم سے معرض ہے اور معرض وجود میں آتی ہے، اور اسی کے حکم سے نیست و نابود ہو جاتی ہے۔ اور موت و حیات کا مقصد ہے کہ تمہارا امتحان لیا جائے کہ ہم نے اس نظام کائنات میں تمہیں عرفہ و اعلیٰ مقام عطا فرمایا، تمہاری رہنمائی کے لیے انبیاء اور رسول کو بھیجا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نعمتوں کی قدر کو تم پہچانتے ہو اور ان قوتوں کو رضائے الہی کے لیے صرف کرتے ہو، یا کہ دولت و جوانی کا نشہ تمہیں بدمست کر دیتا ہے اور تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اپنا وقت اور اپنی قوت خرچ کرتے ہو۔ اگر اس بات پر یقین کر لیا جائے کہ دنیا امتحان گاہ ہے تو یقیناً کوئی آدمی اپنا دامن حیات گناہوں کی آلودگی میں ملوث نہ ہونے دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو ان دل نشین الفاظ میں بیان فرمایا کہ اپنی صحت کی حالت میں بیماری کے لیے، اپنی جوانی کی حالت میں بڑھاپے کے لیے، اپنے فرصت کے لمحات میں مصروفیت کے لیے، اور جب تک زندگانی کی شمع روشن ہے موت کے لیے ذخیرہ جمع کر لو تو نہیں جانتا کہ کل تیرا نام کیا ہوگا۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر نہایت ہی کریم، رحیم اور مہربان ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، بے شک اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سابقہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی امتوں سے زیادہ مہربان ہے۔ ارشاد رب العالمین ہے وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا سورہ احزاب میں، اور وہ مومنوں پر ہمیشہ رحم فرمائے اور رحم فرمانے والا ہے۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور آپ خوشخبری سنا دیں مومنوں کو کہ ان کے لیے اللہ کی جانب سے بڑا ہی فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ ماں سے زیادہ مہربان ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کچھ مرد اور عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قیدی بنا کر بھیجی گئیں۔ ایک عورت جس کا بچہ گم ہو گیا تھا، وہ اپنے بچے کی تلاش میں ادھر ادھر بھاگتی ہوئی پھر رہی تھی، اور جب اسے بچہ مل گیا تو اس نے اٹھایا اور سینے سے لگایا اور اسے اپنا دودھ پلانا شروع کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام علیہم رضوان تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ عورت اس بچے کو اپنے ہاتھ سے آگ میں ڈال رہی ہے، آگ میں ڈال دے گی؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا اللہ تعالیٰ کی قسم جب تک اس کا بس چلے گا یہ ہرگز اپنے بچے کو آگ میں نہ جانے دے گی۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں کے ساتھ اس سے بھی زیادہ شفقت ہے جتنی شفقت اس ماں کو اپنے بچے سے ہے۔ معلوم ہوا کہ ماں سے بڑھ کر اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، شفقت فرماتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر مہربان ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے ایمانداروں پر مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ ماں سے زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ماں سے زیادہ ایمانداروں پر مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جہنم سے دور کرنا پسند فرماتے ہیں، اور بدقسمت زبردستی کود کر جہنم کا ایندھن بن جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے ان بطش ربک لشدید سورہ بروج میں اللہ نے فرمایا بے شک آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس دنیا کے امتحان میں اعمال صالحہ اپنا کر رضائے الہی اور خوشنودی مصطفی علیہ الصلوۃ والسلام حاصل کریں اور امتحان میں کامیابی و کامرانی حاصل کریں۔ اس کے بعد آخرت کا ثمرہ موت کے وقت ظاہر ہوتا ہے۔ آئے مومن صالح گناہگار کا منظر ملاحظہ فرمائیں۔ مومن کا عالم نزا کیسا ہوتا ہے؟ جو لوگ اللہ کی بارگاہ میں نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ کے حکم پر اپنی زندگی گزارتے ہیں،
ان کی موت کیسے آتی ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک انصاری کے جنازے کے ساتھ قبرستان گئے۔ جب قبر کے پاس پہنچے تو ابھی لحد تیار نہ ہوئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، اور ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح باادب بیٹھ گئے گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی ہم بغیر حرکت کے خاموش بیٹھ گئے، اور آپ کے ہاتھ مبارک میں لکڑی تھی جس سے آپ زمین کرید رہے تھے۔ پھر آپ نے سر مبارک اوپر اٹھایا اور ارشاد فرمایا قبر کے عذاب سے پناہ مانگو، اور 2 یا 3 مرتبہ بندہ مومن بلا شبہ جب دنیا سے جانے لگتا ہے اور آخرت کا رخ کرتا ہے تو نزل الیہ ملائکۃ من السماء بید الوجوہ الی آخری، آسمان کی طرف فرشتے اترتے ہیں جس کے سفید چہرے سورج کی طرح روشن ہوتے ہیں، اور فرمایا ان کے پاس جنتی کفن ہوتے ہیں، جنتی خوشبو ہوتی ہے، یہ فرشتے اس قدر ہوتے ہیں کہ جہاں تک ان کی نظر پہنچے وہ بیٹھ گئے۔ اور پھر فرمایا کہ پھر حضرت ملک الموت علیہ السلام تشریف لاتے ہیں یہاں تک کہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے پاک روح، اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رضامندی کے لیے نکل چل۔ اس کے بعد اس کی روح اس طرح سہولت سے نکل آتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا ایک قطرہ بہتا ہے اور نظر آتا ہے بہتا ہوا۔ پھر ملک الموت علیہ السلام اسے لے لیتے ہیں، ان کی ہاتھ میں لیتے ہی دوسرے جو دور دور تک بیٹھے ہوتے ہیں پل بھر میں ان کے ہاتھ میں نہیں چھڑا دے۔ اس کے بعد یہاں تک کہ اس روح کو اس کفن اور خوشبو میں رکھ کر آسمان کی طرف چل دیتے ہیں، اور خوشبو دنیا میں عمدہ خوشبو کے پائے جانے جیسی خوشبو ہوتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا اس کی روح کو لے کر فرشتے آسمان کی طرف چڑھنے لگتے ہیں، اور فرشتوں کی جس جماعت پر گزر ہوتا ہے کہتے ہیں یہ کون پاکیزہ مومن روح ہے، اور اس کا اچھے سے اچھا نام لے کر کہتے ہیں یہ فلاں بن فلاں ہے جس کے نام کے ساتھ دنیا میں پکارا جاتا تھا، یہاں تک کہ آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں اور آسمان کا دروازہ کھلواتے ہیں۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور وہ اس روح کو لے کر اوپر چلے جاتے ہیں اور یہاں تک کہ 7ویں آسمان پر پہنچ جاتے ہیں۔ ہر آسمان کے مقربین دوسرے آسمان تک اسے رخصت کرتے ہیں، اور جب 7ویں آسمان پر پہنچ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندے کو کتاب علیین میں لکھ دو اور میرے پاس اس بندے کو زمین پر لے جاؤ، کیونکہ میں نے اسے زمین سے ہی پیدا کیا ہے، اور اس میں اس کو لوٹا دوں گا اور اس سے اس کو دوبارہ اٹھاؤں گا۔ پھر روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے، اور 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور آ کر اسے بٹھاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ فیقول ربی اللہ، تو بندہ جب مومن ہوتا ہے تو جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ پھر دوسرا سوال ہوتا ہے ما دینو کا، کہ تیرا دین کیا ہے؟ جب بندہ مومن ہوگا ساری زندگی نبی علیہ السلام پر درود پڑے ہوں گے، اللہ رسول کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، ماں باپ کی فرمانبرداری کری ہوگی، خدمت یتیم و مسکینوں کی خدمت کی ہوگی، اور بیواؤں پر خدمانہ اور عاجزانہ ہاتھ رکھا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کے مطابق جب اس نے زندگی گزاری ہوگی تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ میرا دین اسلام ہے۔ اور تیسرا سوال ہوگا کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آقا علیہ السلام کے بارے میں تو کیا جانتا ہے؟ اگر بندہ مومن ہوگا نبی علیہ السلام کی محافلوں میں گیا ہوگا، حضور علیہ السلام کے اور ان کی آل پر درود پاک کے نذرانے پیش کیے ہوں گے، حضور علیہ السلام نماز حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس نیت کو اس حدیث کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر نماز کی پابندی کی ہوگی، اپنی زندگی کو اعمال صالحہ میں گزارا ہوگا، گناہوں سے بچتا رہا ہوگا، اللہ سے خوف الہی کرتا رہا ہوگا، خشیت الہی میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور دل اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں روتا ہوگا، اس کی آنکھیں اشک بار ہوتی ہوں گی، تو بندہ یقیناً یہ جواب دے گا کہ یہ تو میرے آقا علیہ السلام کی وہ ذات ہے جن کے لیے میں مر کر یہاں تک پہنچا ہوں اور جن کے لیے میں نے زندگی گزاری ہے، وہ میرے بندے نے سچ کہا۔ پھر جواب آئے گا ہاتف غیبی سے، اب اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو، جنت کا لباس پہنا دو، اور جنت کی طرف سے اس کے لیے دروازے کھول دو۔ یہ تو مومن کے لیے معاملات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کے لیے اتنے جو ہے نا آسائشیں رکھی ہیں، اتنی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سہولیات رکھی ہیں، اتنی خوشخبریاں سنائی ہیں۔ اللہ کریم ہمیں مومن صالح اور نیک اعمال کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔